اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ جناب، انسان کو زندگی میں کچھ دکھ بھی ملتے ہیں، تکلیف، پریشانیاں اور خوشیاں بھی ملتی ہیں، لیکن حقیقتاً دیکھا جائے تو دکھ اور تکلیف کا وقت ہمیں زیادہ محسوس ہوتا ہے، زیادہ کٹھن محسوس ہوتا ہے، وہ دیر تک رہتا ہے۔ ایسا فیل ہوتا ہے کہ دکھ زیادہ ہیں اور خوشیاں کم ہیں، کیونکہ ہم انہیں محسوس زیادہ کرتے ہیں۔ اب غم کا معاملہ ابھی یہی ہے کہ جب غم آتا ہے تو ہم اس میں اتنے زیادہ شدت سے انوالو ہو جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ خوشی کا کوئی تاثر ہی نہیں ہماری زندگی میں، لیکن خوشی کا وقت بھی آتا ہے جو کہ جلدی گزر جاتا ہے۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے جناب؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی چیز نفع نہیں دے سکتی اگر اللہ نہ چاہے، کوئی بھی چیز نقصان نہیں دے سکتی اگر اللہ نہ چاہے۔ تو اس پروردگار عالم کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، اس پروردگار عالم کی جو علیم و خبیر ہے، جو سمیع و بصیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، وہ پروردگار عالم جو اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، وہ کیسے اپنے بندے کو دکھ اور تکلیف دے سکتا ہے؟ تو جو تکلیف ہمیں آتی ہے، اپنے مائنڈ میں، اپنے ذہن میں ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس بات کو مضبوطی سے جمع کر رکھیے کہ پروردگار عالم نے اگر کوئی تکلیف ہمیں دی ہے، کوئی پریشانی، کوئی نقصان دہ چیز اگر ہماری زندگی میں آئی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہمارا فائدہ ہے۔ اس رب کی ذات جو بڑی کریم ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی خیر ہی پوشیدہ ہے، کیونکہ وہ تو خیر ہی خیر تقسیم کرنے والا ہے، وہ تو رحم ہی رحم کرنے والا ہے، وہ محبت کرنے والا رب ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ اور مومن تو بالکل مایوس ہوتا ہی نہیں، تو مومن کو جمے رہنا ہے اپنے ایمان پر استقامت کے ساتھ۔ مایوسی اور اس کے اثرات، جناب آج کا ہمارا عنوان، ہم آپ کی خدمت میں یہ عنوان لے کر آئے ہیں کہ مایوسی اور اس کے اثرات۔ مایوس کیوں ہوتا ہے انسان؟ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں اس کی زندگی پر اگر وہ مایوسی کو بہت زیادہ اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مایوسی ہمیں کفر تک لے جاتی ہے۔ یہ تمام باتیں ہم جانیں گے، اس کی وجوہات بھی جانیں گے کہ کیوں مایوسی ہوتی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، پھر اس کا سد باب بھی کیسے کیا جائے، اس کا علاج کیا ہے۔ قرآن و حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، جو تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس تعلق سے ہمیں کیا تعلیمات مل رہی ہیں، آج کے پروگرام میں اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ معزز مہمان، شخصیات کے تعارف کی جانب بڑھتے ہیں جناب۔ بلا شبہ ایسی شخصیات جن کا بولنا، جن کا بات کرنا جس پر اثر ہے، جامع گفتگو فرماتی ہیں۔ دونوں ہی معزز مہمان شخصیات بارہا میری پہچان کا حصہ ہیں، مستقل حصہ ہیں، بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ تشریف فرما ہے، انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مزاج بخیر ہیں دونوں مہمان شخصیات؟ کیسی ہیں آپ لوگ؟ بہت دعائیں ہیں آپ لوگوں کے لیے، میری پہچان میں آپ سب کا خیر مقدم بھی ہے۔ آغاز کر لیتے ہیں مایوسی اور اس کے اثرات، آج کا عنوان ہے ڈاکٹر صاحبہ ہمارا۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے بارے میں کیسا گمان رکھنا ہے، یہاں سے آغاز کیجیے گا، فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سب بھی اللہ نے خود ہی ہمیں بتا دیا بے شک، کیا بے شک۔ کرنا ہے، کون سا عمل ہماری دنیا اور آخرت کی فلاح کا ضامن ہے، کون سا عمل دنیا اور آخرت میں ہمیں نقصان یا مصیبت میں مبتلا کر سکتا ہے، یا ہماری آخرت کو برباد کر سکتا ہے، یا دنیا کو مشکل بنا سکتا ہے۔ تو جو موضوع ہے آپ کو اس حوالے سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، جس کو ہم کہتے ہیں حدیث قدسی، کہ انا ان دزنی عبدی بھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان بندوں کو بتا دیجئے کہ میں ان بندوں کے یا اپنے بندے کے گمان کی طرح ہوں، جیسا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کی طرح ہوں، اگر وہ مجھ سے اچھا گمان کرتا ہے تو اس کے لیے اچھائی یا خیر ہے، اور اگر وہ مجھ سے بدگمان ہوتا ہے تو اس کے لیے شر ہے یا برائی ہے۔ تو ہمیں سب سے اہم بات یہ کہتے نا کہ
اگر آپ پازیٹیو سوچتے ہیں تو پورا انوائرمنٹ پازیٹیو ہونے Positive ہو لگتا جاتا ہے، ہماری صحیح۔ اپنی باڈی سے ایسی ریزز نکلنے لگتی ہیں جو ایک اورا ایسا بنا دیتی ہیں ہمارے گرد کہ پازیٹیو. اب اگر میں نیگیٹو آلریڈی ہو رہی ہوں تو آپ سے بات کروں گی تو آپ کو وہ میسج میرے کہے بغیر چلا جائے گا اور آپ میں بھی کھچاؤ پیدا ہو جائے گا. صحیح. یہ تو لوگوں کے معاملے میں بھی ہے لیکن اللہ کے معاملے میں ہمیں اچھا گمان کرنا, لیکن اس میں ایک وضاحت ضروری ہے. دیکھیے اچھا گمان اللہ کے تقوی اختیار کرنے کے بعد, یعنی یہ میں آپ سے کہہ دوں اچھا سوچو, یعنی اس طرح سے میں چوری کروں, جھوٹ بولوں, اللہ کے احکامات کی نافرمانی کروں اور پھر یہ کہوں میں تو اللہ سے اچھا ظن رکھتی ہوں, حسن ظن رکھتی ہوں, میرا رب تو مجھے بخش دے گا. اصل گمان اللہ سے اچھا رکھنا ہے, مگر اس کی شرط یہ ہے کہ اس کی فرما برداری اور اطاعت پر رہتے ہوئے اس کی رضا کی کوشش کی جائے, اس کی فرما برداری کی کوشش کی جائے, اور یہ گمان کیا جائے کہ کہیں کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے معاف فرما دیں گے. تو پھر یہ حسن ظن ہے, اور اس کا نہ صرف ہمیں یہ مطلب ثواب ہے بلکہ ریکمینڈڈ ہے اور عبادت کا لازمی حصہ قرار دیا. خود اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک حسن عبادت ہے, یہ ایک بہترین عبادت ہے کہ تم اللہ سے اچھا گمان کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اس حال میں دنیا سے جائے کہ اس سے اللہ سے اچھا گمان ہو, یعنی کوئی اس حالت پہ نہ مرے کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے حسن ظن نہ ہو. تو اپنے رب سے, اس کی رحمت, اس کی قدرت سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. اور اس میں یہ پوائنٹ بھی ہوتا ہے کہ اگر کچھ تکلیف, کچھ مشکل, کچھ دشواری میری زندگی میں ہے تو یقیناً اس میں اللہ نے میرے لیے کوئی خیر پوشیدہ کر خیر پوشیدہ رکھے ہوگی. بے شک. آپ کی جانب بڑھوں گی. بعض لوگ ہمہ وقت آخرت کے تعلق سے آپا ڈرے سے, سہمے سے رہتے ہیں. اب آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اسے خوف خدا کہیں گے, مایوسی, فرمائیے گا. شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے فرمایا اتقوا اللہ حق کا تقاتے, کہ اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے. سبحان اللہ. تو اب اس ڈرنے کے حق کو اور اس کے تقاضوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں تو شیطان کا ایک نام ابلیس بھی ہے, اور ابلیس کا مادہ بالاسا سے ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے کہ نا امید ہو جانا اور مایوس ہو جانا. جب آدم علیہ السلام کو وہ شرف اور وہ امتیاز عطا ہوا اللہ کی طرف سے کہ سب ملائکہ کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا, تو ابلیس ہی تھا جسے اپنی عبادتوں پر بڑا فخر تھا اور غرور تھا. اس وقت وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا. تو یہ مایوسی جو ہے یہ شیطان کی طرف لے کر جاتی ہے, اور اللہ نے صاف لفظوں میں فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ, کہ شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلنا, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ خود مایوس ہوا, خود اللہ کی رحمت سے دور ہوا, تو وہ چاہے گا کہ وہ انسان جسے اتنا اللہ نے احسن تقویم بنایا اور اس پر فوقیت دی, وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. اب خوف کو دیکھیں, اور خاص طور پر آخرت کے حوالے سے یا اللہ کی, آپ دیکھیں تو خوف انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے, بیسیکلی اس کو روک کے رکھتا ہے, وہ اپنا احتساب خود کرتا رہتا ہے. وہ تنہائی میں بھی ہوگا تو گناہوں سے, برائیوں سے, غلطیوں سے بچے گا, کیونکہ اس کے اندر خوف خدا ہے. اور نبی کریم علیہ السلام کو فرمان مبارک بھی ہے کہ راس الحکمت مخافت اللہ, حکمت کی بنیاد سرچشمہ خوف خدا ہے, کہ جتنا زیادہ خوف خدا ہوتا ہے حکمت کے سرچشمے پھوٹتے ہیں. بالکل صحیح. تو یہ خرابی کہاں مچتی ہے کہ جب آپ اس خوف خدا میں نا امید ہو جاتے ہیں اللہ سے, کہ آپ نے ڈرے اور سہمے ہوئے آپ ہیں, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے گناہ بڑھ گئے, اور گناہ بڑھنے کی اس خیال کو آپ نے اتنا اپنے اوپر طاری کر لیا کہ آپ کو اللہ کی رحمت یاد نہ رہی, پھر آپ مایوس ہو گئے. تو اس مایوسی سے بچنا ہے, مگر یاد رکھیں کہ خشیت الہی تو اولیاء کا وصف ہے. اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو بچانا, مگر یہ بچانا, یہ خوف خدا آپ کو ذمہ داریاں بہتر طریقے سے ادا کرنے کے قابل بنائے. وہ ہم عمومی کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز میں ایک میانہ روی اور اعتدال کی ضرورت رہتی ہے. تو آپ ادھر چلے گئے تو تب بھی یدعون ربهم خوفا وطمعا, کہ اللہ کو پکارو خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ. تو یہ امید جو ہے یہ توازن لاتی ہے, ایک حسن لاتی ہے, کہ
کہ آپ رات کی تنہائیوں میں اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، مگر دن اتنی قوت کے ساتھ آپ خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں گزار رہے ہیں۔ اور آپ غور کریں تو ایک مایوس آدمی کبھی بھی اپنی ذمہ داریوں کو بطریقہ حسن ادا نہیں کر پائے گا، کیونکہ مایوسی اس کی قلب اور ذہن کو اس طرح جکڑ لیتی ہے کہ اس کے بعد وہ نڈھال سا ہو جاتا ہے اور وہ سوچتا نہیں ہے کہ اسے خیر کے کام کرنے ہیں۔ تو یہ مایوسی اسے رب سے دور کرتی ہے، احکامات سے دور کرتی ہے، اللہ کی رحمت سے دور کرتی ہے۔ اور جبکہ دوسری طرف اگر خوف کو ایک توازن کے ساتھ رکھا جائے تو وہ خوف حکمت عطا کرتا ہے، وہ اللہ کے قریب کر دیتا ہے، اس سے آپ خیر کے کاموں میں اور زیادہ سٹرونگ ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اسے قلب کا نور کہا گیا ہے خوف کو۔ سبحان اللہ، قلب کا نور، روشن اور منور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی مایوسی کو اپنے اوپر طاری نہیں کرنا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ مزید کلام کریں گے اس عنوان کے تحت۔ اس وقت جناب مجھے وقفے پر جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر جناب پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے یہ بھی گوش گزار کرتے چلیں کہ آج کا عنوان ہے جناب مایوسی اور اس کے اثرات۔ اسی تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ بہت ہی بامعنی اور بہت ہی پر اثر جامع گفتگو فرمانے کے لیے ہماری بز میں موجود ہیں ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ اور محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور مایوسی اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ کیا فرماتی ہیں اس تعلق سے، فرمائیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ میرے بندوں کو خبر دے دیجئے، قُلْ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ دیکھیے یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں جنہوں نے جنہوں نے اسراف کر لیا، یعنی زیادتی کر گزرے کسی بھی معاملے میں، جو چیز ان کے بس میں نہیں تھی یا جو ان کی حد تھی وہ اس سے نکل گئے، انہیں آپ خبر دے دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ جو قناعت ہے نا، یعنی کہ قنوتیت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مایوس مت ہونا اللہ کی رحمت سے۔ اب یہ تو خاص طور پر گناہ گاروں کے لیے ایک حکم آ گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر گناہ کو بخش دے گا، لیکن جنرل رول اگر میں اس آیت کا پہلا حصہ لیتی ہوں کہ اپنے بندوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا عبادی، یعنی کیا کمال کی بات ہے، میرے بندوں، یعنی تم جیسے بھی ہو، گناہ گار ہو، خطا کار ہو، کمزور ہو، میرے بندے ہو، اور جس کے ہم بندے ہیں وہ صاحب اختیار ہے، ہم بے بس ہیں، مگر وہ خالق ہے، مالک ہے، قادر مطلق ہے، وہ کن کہتا ہے تو معاملات ہو جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، قرآن پاک میں مثال دی کہ کن کہہ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان تخلیق فرما دیے، تو کیا ہماری وہ خواہشات یا ضروریات جن کے لیے ہم خدا نخواستہ یاس یا قنوتیت کی طرف چلے جاتے ہیں، مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں، سوچے کیا وہ آسمان اور زمین کے بنانے سے زیادہ بڑی باتیں ہیں؟ اصل میں اللہ کو ناپسند کیوں ہے مایوسی؟ جو میں اس پہ غیر مسلموں کو بھی جب دیکھتی ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ دیکھیے مایوس وہ ہو جسے اللہ کی قدرت پر بھروسہ نہ ہو۔ انڈائریکٹلی ہم کبھی اس طرح نہیں سوچتے۔ آپ نے سنا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے تو مایوس نہیں ہوتے مگر کافر، یعنی جنہیں ایمان نہیں ہے۔ یہاں سے مراد یہ ہے کہ جن کا یقین نہیں ہے۔ یہ جو فیتھ ہے، ہمارا عقیدہ ہے بحیثیت مسلمان، یہ اتنی بڑی نعمت ہے جو ہمیں موت کے وقت تک مایوس نہیں ہونے دیتا، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک میرا رب تو ہر شے پر قادر ہے، بے شک وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ ہمیں کبھی کسی چیز کا سبب نظر نہیں آتا، بظاہر ہمیں یہ پاسبل کیسے ہوگا نظر نہیں آتا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسباب کے بغیر وہ کام کر کے دکھا سکتا ہے کہ تم اسباب کے محتاج اور پابند ہو، میں نہیں ہوں۔ تو اصل کانسیپٹ یہاں پر یہ ہے کہ جس سے اللہ کی دیکھ میں مایوس کیوں ہوئی، بس یہ کام تو نہیں ہو سکتا، تو معاذ اللہ کیا یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا؟ میرا ذہن یہ مجھے بتا رہا ہے، تو اس کا مطلب کہ کیا معاذ اللہ یہ اللہ بھی نہیں کر سکتا؟ تو یہ کفر کے درجے پر اس سینس میں بات چلی جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سختی کے ساتھ منع فرمایا، اور یہ منع فرمانا اس کی رحمت ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے مایوس ہوں، اور ہم بحیثیت مسلمان یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اور آپ جتنے صفاتی نام ہیں اللہ تعالیٰ کے دیکھیں سب میں رحمت ہے، حتیٰ کہ قرآن میں
عذاب آخرت کا بھی ذکر کیا تو وہاں اپنی صفت رحمانیت اللہ نے اور رحیمی اپنی بیان فرما دی کہ ہمیں یہاں پر یہ نظریہ دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھو، اور نہ صرف اپنے اعمال میں جو مذہبی طور پر ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، معاملات میں بھی اللہ سے مایوس نہ ہونا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ میری اللہ تعالیٰ سے جو امید ہے، اس سے حسن ظن ہے، اس کا عالم یہ ہے کہ اگر بتایا جائے کہ یہ تمام جو قوم ہے، یہ سارے افراد دوزخ میں چلے گئے ایک کے سوا، تو میں یہ گمان کروں گا کہ وہ ایک میں ہوں جس کی نجات ہو گئی. اور مجھے اللہ سے خوف ایسا ہے، اس کی نافرمانی سے میں ایسے ڈرتا ہوں کہ اگر کہا جائے کہ سب یہ پوری قوم جنت میں چلی گئی مگر ایک اس میں سے روک دیا گیا، تو میں یہ خوف کروں گا کہ کہیں وہ ایک میں تو نہیں ہوں. یعنی کہ ایمان اور خوف دونوں کی کیفیت رہنی چاہیے، لیکن اپنے تمام معاملات میں اگر ہماری نیت درست ہے تب، ورنہ وہ فرعون کی طرح نہیں کہ جب ڈوبنے لگا اور مرنے لگا اور جب دیکھا کہ اب تو بچاؤ ممکن ہی نہیں ہے تو کہتا ہے کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا رہا ہوں. تو اس سے پہلے، موت سے پہلے اور ساری علامات دیکھنے سے پہلے حکم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ تم صاحب ایمان ہو، تمہیں اگر مجھ پر بھروسہ ہے تو تمہیں مجھ سے امید بھی رکھنی. اللہ اکبر. اور جو نقطہ آپ نے اتنا خوبصورت بیان کیا نا کہ جو اللہ رب العزت میرے بندوں کہہ رہا ہے، وہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو جو کہیں نہ کہیں کسی سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، کوئی ایسی غلط بات ہو جاتی ہے، تبھی تو وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی طرف لو لگاتا ہے. تو اللہ رب العزت انہی لوگوں، انہی بندوں سے پکار کر کہہ رہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. تو اللہ رب العزت کتنا کریم ہے. آپ کی جانب بڑھوں گی، یہ ارشاد فرما دیجئے مایوسی کے جو منفی اثرات ہیں عقیدے اور عمل پر کیسے مرتب ہوتے ہیں. ابھی ایک ہلکی سی بات زنیرہ نے بھی ارشاد فرمائی، ڈاکٹر صاحبہ نے، آپ اس پر کیا کلام فرمائیں گی؟ فرمائیے گا. شکریہ زینب. دیکھیے مایوسی جیسے شروع میں بھی کہا کہ یہ ابلیس اور شیطان کا کام ہے، اور آپ دونوں نے اس کا ذکر بھی کیا کہ مایوسی کفر کی طرف لے جاتی ہے، اور علماء کرام اسے گناہ کبیرہ قرار دیتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا اور مایوس ہو جانا. پھر اس کے اثرات کیسے پڑتے ہیں فکر و عمل پر. آپ دیکھیں تو میں ایک مثال دینا چاہوں گی کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک شخص نے 99 قتل کیے، اور اس کے بعد ایک شخص کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ کیا میں توبہ کر سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، تم تو قاتل ہو 99 افراد کے. تو اس نے کیا کیا کہ اس بندے کو بھی قتل کر دیا کہ اچھا پھر ٹھیک ہے، پھر اگر توبہ کا کوئی راستہ نہیں ہے تو میں تمہیں بھی مار. اب وہ 100 افراد کا قتل کر چکا ہے. اب یہ لمحہ تھا کہ جب وہ توبہ کی طرف آنا چاہتا تھا، اس نے اسے مایوس کیا تو کیا ہوا کہ وہ سرکشی میں اور آگے بڑھا کہ اچھا میں اس کو بھی قتل کر دوں. اس کے بعد اسے ایک اور فرد ملا اور اس نے کہا کہ اگر تم توبہ کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے نیک بندوں کی طرف چلے جاؤ. یہاں میں جو پوائنٹ بتانا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں جب توبہ کا اور رحمت کے دروازے سے آپ نا امید اور مایوس ہو جاتے ہیں تو اس کا ایک پہلو یہ نکلتا ہے کچھ لوگوں پر کہ ان کی سرکشی بڑھ جاتی ہے، خود سری بڑھ جاتی ہے، نافرمانی بڑھ جاتی ہے. اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جس وقت چاہیں اس نے رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ملے، وہ ایک قدم آگے بڑھائیں تو میری رحمت 10 قدم آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگا لے. وہ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ اللہ نیکوکاروں سے زیادہ گناہگاروں سے محبت کرتا ہے جب وہ توبہ کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ گناہ چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، گناہ کی لذت کو انہوں نے لیا اور اس کے بعد اس سے توبہ کر لی. اب وہ نیکوکاروں سے کہیں زیادہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے بن جاتے ہیں کیونکہ تائب ہو کر آئے ہیں. تو ایک تو اس کا نیگیٹو پہلو یہ نکلتا ہے جب بندہ مایوس ہو جاتا ہے تو نافرمان زیادہ ہو جاتا ہے، زیادہ برے کاموں میں پڑ جاتا ہے. تو اللہ نے ہمیشہ ایمان والوں کو یقین دلایا، توکل کی تعلیم دی کہ اگر تم مومن ہو تو پھر تمہیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے جو بند دروازوں کو کھولنے والا ہے. پھر آپ دیکھیں تو اس کا جو دوسرا فیکٹر نکلتا ہے، آج ہم دنیا بھر میں جائزہ لیں تو انسان جب حالات سے تنگ آتا ہے، مشکلات آتی ہیں، یہ دنیا کا حصہ ہے. کسی کو تنگ دستی آ گئی، کسی کے کوئی پیارے بچھڑ گئے، کوئی فوت ہو گیا، کسی بھی طریقے سے نقصان ہو گیا، تو ایک انسان جو مایوس ہوتا ہے ایک طرف تو اس کی وہ کیفیت ہے کہ یا تو اس کی سرکشی بڑھ جاتی ہے، اور اگر خود سری اور سرکشی نہیں بڑھی تو دوسرا کیا نتیجہ نکلے گا، وہ خودکشی کی طرف آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں میں حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ حالات میرے لیے اتنے ٹف ہو گئے.
اور اس سے آپ دیکھیں تو ایمان والوں میں شرح بہت کم رہی ہمیشہ خودکشی کی، کیونکہ وہ ہمیشہ امید رکھتے ہیں، انہیں یہ یقین رہتا ہے کہ اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی دروازہ کھول دے گا، اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ بند دروازے کھولنے والی وہ ذات علی کل شیء قدیر، قادر اور قدیر ذات کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتی ہے اپنے بندوں کے لیے. تو ایمان والے اس یقین کے نور سے وہ لبریز ہوتے ہیں، تو ان کے پاس مایوسی نہیں آتی. اب جو مایوس ہو جاتے ہیں وہ میں نے کہا کہ وہ اپنی بھی جان لے لیتے ہیں اور اپنے جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی، ایون یہاں تک کہ قرض نہیں ادا ہو پا رہا تو اس کو یوں سٹریس لیا اس کا کہ ڈپریشن میں چلے گئے یا پھر پاگل ہو جاتے ہیں. اب یہ مختلف سٹیجز ہے کہ جو اس کے عمل اور کردار کو متاثر کرتی ہیں جب انسان مایوس ہو جاتا ہے. اگر فرض کریں اس نے خودکشی بھی نہیں کی، وہ سرکشی میں بھی نہیں گیا، تو پھر ایک اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ذمہ داریوں سے لا تعلق ہوتا چلا جاتا ہے. آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ جو نشہ کرتے ہیں اور بالکل دنیا و مافیا سے کٹے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں احساس ہی نہیں کہ وہ کتنا بڑا شرف اللہ نے انہیں دیا کہ وہ انسان ہے اور جانوروں کی سی وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں گندگی کے اندر. تو یہ بھی کہاں سے نکلا؟ یہ بھی اس مایوسی سے کہ وہ اس زندگی سے تنگ آ گئے اور انہوں نے پناہ ڈھونڈی کہ ہم اپنے ہوش و آواز کھو دیں اور کسی ایسی دنیا میں گم ہو جائیں. تو یہ سارے نیگیٹو اثرات اس کی وجہ سے آئے ہیں، جو سوچ ان کی امید کی طرف نہیں گئی، انہیں مایوس کیا. پھر آپ دیکھیں تو انبیاء کی مثالیں ہیں کہ انہوں نے صبر کیا، برداشت سے کام لیا، یقین رکھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا کہ فرعون غرق ہو جائے گا، مگر انہوں نے 40 سال تک انتظار کیا، ایک بار بھی نہیں کہا کہ ابھی تک غرق کیوں نہیں ہوا. جب وقت آیا، جب اللہ کا امر آیا، تو کیا ہے وہ برداشت، وہ صبر، اس سے ظرف اعلیٰ ہوتا ہے، کردار اعلیٰ ہوتا ہے. امید رکھنی، یقین رکھنا. ایک یقین والا اتنی بلندیوں پر پرواز کرتا ہے، سبحان اللہ، بے یقین اس کو دیکھ بھی نہیں پاتا. سبحان اللہ. تو وہ بلندیاں ایمان والوں کے حصے میں آئی ہیں جب وہ بھروسہ کرتے ہیں، جب وہ یقین رکھتے ہیں. کیا بات، بے شک، سبحان اللہ. اور یہ جو امر کی بات کی نا، جب امر الہی، ہم اسی بات پر اگر توکل کر لینا کہ جب اللہ کا اذن الہی ہوگا، جب اللہ رب العزت چاہے گا تو جو چاہے ہمیں عطا کرے گا. جب ہم مانگتے ہیں نا اس رب سے کچھ بھی، تو پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں فوری طور پر مل جائے. فوری طور پر ملنے کی تمنا کیوں کریں جب وہ رب جانتا ہے کہ ہمیں کب، کس وقت اور کتنا عطا کرنا ہے. تو وہ پروردگار عالم ہی تو ہے جو محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے. تو پھر اس رب سے کیسے مایوس ہو سکتے ہیں؟ ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، حاضر ہوں گے تو اسباب پر بھی کلام کریں گی ہماری مہمان شخصیات، وجوہات بھی جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. آپ رہیے گا ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. مہمان شخصیات ہماری آج کی بزم میں جو موجود ہیں، آپ کی جانی پہچانی ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ اور محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ. آج جو عنوان لے کر ہم آپ کی خدمت میں جناب حاضر ہوئے ہیں وہ ہے مایوسی اور اس کے اثرات. اب مزید گفتگو کو ڈاکٹر صاحبہ آگے بڑھاتے ہیں، اور میں چاہوں گی کہ مایوسی کے جو اسباب ہیں، وجوہات ہیں، اس کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ کیوں انسان مایوس ہو جاتا ہے؟ کیا وجوہات ہیں کہ مایوسی کی؟ فرمائیے گا. بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے تو بحیثیت مسلمان ہم تو اتنے خوش نصیب تھے، اتنے خوش بخت تھے کہ اگر ہم اپنے دین کی تعلیمات کو صحیح طور پہ سمجھ لیں تو یہ فیزز، اور ابھی بھی اگر آپ دیکھتے ہیں ڈپریشن باہر کے ملکوں میں اتنا زیادہ ڈپریشن کا مرض ہے، ہر دوسرے شخص کو ڈپریشن. یہ جو خواتین کے لیے خاص طور پر بچوں کی ولادت سے پہلے یا پری نیٹل یا پوسٹ نیٹل ڈپریشن، یہاں ہم لوگوں کو اس کے لیے ایجوکیٹ کیا جاتا ہے اور ہم سوچتے ہیں ہم تو اس سے پہلے واقف ہی نہیں تھے، ہمیں تو یہ ٹرمز ہی معلوم نہیں تھی. کیونکہ الحمدللہ ہمارا ایک انوائرمنٹ، ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہماری جو تعلیمات ہے وہ اس طرح سے ہماری تربیت کرتی ہے کہ ہمیں اس طرح سے مایوسیاں نہیں ہوتی. اب مایوسی یا یاس یا جو قنوط ہے، اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں. کچھ دینی معاملات میں بھی ہو جاتی ہیں، جیسے کہ کسی شخص نے بہت زیادہ اللہ کی نافرمانی کی، لیکن بچپن سے ہمیں بتایا تو جاتا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. وہ ایک غلط راستے پر چل نکلتا ہے، جو بھی اس کے اسباب رہے ہوں گے، لیکن اس کا جو کانشیس ہے وہ اس کو مستقل جھنجھوڑتا رہتا ہے. تو وہ مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے کہ شاید میں بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوں گا، شاید میری توبہ قبول نہیں ہوگی، شاید کبھی مجھے معاف نہیں کیا جائے گا کیونکہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی. تو وہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بشارت دے دی کہ
جو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے بندوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ مت مایوس ہو، میں ہر گناہ بخش دوں گا۔ اب یہاں پہ سوال یہ آ گیا، اگر کچھ زندگی میں بہت سی ایکسپیکٹیشنز ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی مایوسی ہوتی ہے، وہ ایکسپیکٹیشنز کبھی تو ہم نے خود غلط انداز سے بہت بڑھا لی ہوتی ہیں۔ یعنی اگر آپ پریکٹیکل ہو کے سوچیں گے، اتنی بڑی بات کو، اتنی بڑی خواہش کو آپ اپنے دماغ میں جگہ ہی نہ دیں، اپنے دل میں اس کو اتنی جگہ ہی نہ دیں۔ تو جب ہم اتنا ہائی ٹارگٹ اپنا بنا لیتے ہیں لائف میں، اپنے گولز کو اتنا ہائی کر لیتے ہیں کہ اس تک پہنچنے کے لیے پھر وہ اسباب ہمارے پاس نہیں ہیں، وہ راستے نہیں ہیں، یا نہیں پہنچ پاتے کسی سبب سے، تو مایوس ہونے لگ جاتے ہیں۔ یا وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ اسٹرگل بھی تو اسی حساب سے کریں نا۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دے دیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جد و جہد کے لیے پیدا کیا ہے، تو یہ اگر آپ کا نظریہ ہو جائے گا تو آپ سوچیں گے اسٹرگل تو مجھے کرنی ہے، لیکن تھوڑا سا اس کو کہتے ہیں ریویو کر لیں، تھوڑا سا کسی سے مشورہ کر لیں کہ کیا یہ میں نے جو سوچا ہے، یہ میرے، اب مثال کے طور پہ میری کچھ اپنی سکلز ہیں، کسی فیلڈ میں میں اگر اتنی ایکسپرٹ نہیں ہوں، پھر میں اس فیلڈ میں چیمپئن بننا چاہوں تو کہتے ہیں نا کہ جیک آف آل ماسٹر آف نن۔ ہر شخص کا کچھ اس کا اپنا ایک گول ہے، اس کی صلاحیت ہے، اس کی کیپیسٹی ہے دماغ کی۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے لیے کیا سوٹیبل ہے، آپ کا انوائرمنٹ کیسا ہے، گھر کا ماحول کیسا ہے، آپ کے ریسورسز کیسے ہیں، آپ کس ملک میں رہ رہے ہیں، وہاں پر رہتے ہوئے اپنی ایکسپیکٹیشنز کو اتنا ہائی مت کریں کہ اس تک پہنچ نہ پائیں۔ پھر اس کے علاوہ لوگوں سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہماری کبھی بڑھ جاتی ہیں، کبھی رشتوں میں، کبھی دوست احباب میں، کبھی کلیگز میں، وہاں پہ بھی ہمیں تو دین نے یہی سکھایا کہ آپ خیر زیادہ پھیلائیں اور لوگوں سے کم امید رکھیں۔ جب آپ نیکی کریں تو اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزلٹ کی یا اجر کی یا جزا کی امید رکھیں، لوگوں سے مت رکھیں، کیونکہ اگر ہم لوگوں سے امید لگائیں گے، وہ ایک بڑا اچھا مفکر ہے، اس نے کہا ہے کہ مجھے وہ دنیا کے سب سے بڑے خوش قسمت لوگ لگتے ہیں جو لوگوں سے امید نہیں رکھتے، کیونکہ وہ پھر کبھی نا امید نہیں ہوتے۔ تو یہ بات ہے کہ اگر آپ کسی بھی جگہ لوگوں سے امیدیں لگا لیں یا خود اپنے لیے اپنی زندگی میں کوئی بہت بڑا ٹارگٹ آپ سیٹ کر لیں تو اس جگہ پہ پھر آپ کو مایوسیاں ہوتی ہیں، لیکن ساری چیزوں کا اینڈ پہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم اپنی سمت کو صحیح رکھیں، ہمیں پتا ہو ہماری منزل کیا ہے اور اس کے لیے ہم اسٹرگل کریں، اور اگر ہم اس کو نہ پا سکیں جبکہ ہماری اسٹرگل میں خلوص تھا، ٹھیک، ہماری نیت درست تھی، تو وہاں پر ہم یہ جان لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرے لیے اس کے نہ پانے میں کوئی خیر رکھی ہوگی، اور وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کا حکم اسی لیے دیا گیا کہ مدد حاصل کرو بالصبر والصلاۃ، نماز کو اور صبر کو ذریعہ بنا لو، سکون سے، اطمینان سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انتظار کرو، اور جب کوئی تکلیف یا مشکل آ جائے تو اللہ کو پکارو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت فرمائی کہ میں تمہیں بہت اہم بات بتاتا ہوں، وہ یہ کہ تم اگر گمان رکھنا تو اللہ سے، اور اگر امید لگانا تو اللہ سے، اور اگر تمہاری پوری قوم تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ بس اتنا ہی نقصان پہنچا سکے گی جتنا کہ اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے، اور اگر کوئی تمہیں پوری قوم مل کر یا تمام لوگ مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہ بس اتنا ہی فائدہ پہنچائیں گے جتنا اللہ نے پہلے سے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ تو اپنے نصیب پر راضی رہنا، صحیح سمت میں جد و جہد کرنا اگر یہ ہے، اور تھوڑا اپنا مشاہدہ کرتے رہیں، اپنی تربیت کا خیال رکھیں، اچھے لوگوں میں اٹھیں بیٹھیں، اچھے لوگوں کی صحبت، جو اب تو خیر ایک ناپید سی چیز ہوتی جا رہی ہے، اس کا کانسیپٹ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ والے سمجھدار دیندار لوگوں میں آپ اٹھے بیٹھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے۔ بعض دفعہ ہماری اپنی لائف میں بھی لوگوں میں بتاتے ہیں آپ کے لیے فیلڈ اچھی رہے گی، یا آپ یہ کام کر لیں، یا آپ یہ سبجیکٹ چوز کریں تو آپ کے لیے اس میں اسکوپ ہوگا۔ تو انشاءاللہ ایسے فیکٹرز کا اگر ہم خیال رکھیں گے اور اللہ کی رحمت پر امید رکھیں گے، اسی سے مانگیں گے تو مایوسی ہمارے قریب نہیں آئے گی۔ اور جو آپ نے گول اچیو کرنا ہے، محنت بھی اسی میں کرنی ہے، یعنی کہ درخت آپ نے آم کا لگایا اور آپ پھل امرود کا چاہ رہے ہیں تو ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ تو جو چیز آپ کے مقدر میں ہے وہ اللہ رب العزت نے آپ کو ضرور دینی ہے، اگر اللہ رب العزت نے دینی ہے تو آپ نے ان سے لو لگانی ہے، دعا کرنی ہے، اور پھر فیصلہ بالآخر ظاہر ہے اس رب کائنات کا ہوگا۔ تو اور ساتھ ساتھ جیسے
جیسا کہ ہم کہتے ہیں نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ رب العزت کا ذکر کریں، اگر مایوس ہو رہے ہیں دلوں کو اطمینان ملے گا، قلب کو سکون ملے گا، آپ کے اندر ایک اطمینان اور محبت پیدا ہوگی۔ اب آپ کی جانب بڑھوں گی، یہ ارشاد فرما دیجئے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی جو مہربانیوں کا اور اپنے بندوں پر ہونے والے لطف و عنایات کا، لطف و کرم کا ذکر کیا ہے، مفسرین کی اس تعلق سے کیا رائے ہے ان آیت مبارکہ کے حوالے سے، فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ دیکھیے آپ، ایک بڑا اہم فیکٹر ہے محبت کا۔ جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی آپ سے محبت کرتا ہے تو آپ کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو یہ محبت جب اللہ کی طرف اس کی نسبت سے ہو کہ وہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے تو انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے، وہ اس رب کو چاہنے لگ جاتا ہے۔ کیا بات تو آپ دیکھیں تو اللہ نے اپنا تعارف کروایا تو اس کے پیارے پیارے اسماء مبارکہ ہیں۔ جیسے ہم آغاز میں ہی دیکھیں تو ہم ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھتے ہیں جس میں رحمانیت اور رحیمیت کا حوالہ ہے۔ اسی طرح آپ سورہ فاتحہ پڑھیں تو دوسری ہی آیت آ جاتی ہے رحمان رحیم، اور آغاز بھی اس سے ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ رزق دینے والا پرورش کرنے والا وہ ہے، تو اس نے پالنا ہے تمہیں، وہ اس نے یہ اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو اس کے خوبصورت نام جن میں قرآن مجید میں اس نے ذکر کیا، قدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، تو یہ سارے نام اس کی رحمت کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، پریشان نہیں ہو، یہ تو جسٹ تمہارے لیے آزمائشیں ہیں۔ پھر آپ دیکھیں تو سب سے بڑا ایک ہوتا ہے کہ انسان کو وہ شرف عطا کیا اللہ نے، کہیں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تمہیں سب سے غالب بنایا، سب سے بہترین صورت پر اشرف المخلوق بنایا۔ پھر آپ دیکھیں کہیں فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کیا بات ہے، خلافت اور نیابت کی اہلیت تمہیں عطا کی ہے، ملائکہ سے سجدہ کروایا ہے، تم مسجود الملائکہ۔ تو جب کسی کو اپنا مقام اور مرتبہ اور منصب کی خبر ہو جاتی ہے تو اس کے مطابق اپنے اعمال کو بھی کرنے کی کوشش ضرور کرتا ہے۔ پھر اللہ نے زمین و آسمان بنائے تو فرمایا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان اور زمینوں میں ہے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، ان چیزوں پر غور کرو۔ پھر آپ دیکھیں تو بے شمار صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر آیا ہے۔ سورہ رحمان کو پڑھیں تو اللہ نے اپنی نعمتوں کی طرف متوجہ کیا، کہیں فرمایا والحب ذو العصف والریحان، کہ یہ سارا اناج اور یہ غلہ تمہارے لیے۔ پھر بار بار آتا ہے فبأي آلاء ربكما، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر آپ دیکھیں جو ہم نے بات کی کہ مایوسی کی، اور مایوسی کے اپوزٹ کیا آتا ہے، اللہ پر توکل کرنا، تو متوکلین کے لیے۔ پھر اسی طرح اس کے اپوزٹ کیا آتا ہے، اور صبر آتا ہے، برداشت آتا ہے، تو صابرین کے لیے انعامات کے وعدے کیے، ان اللہ مع الصابرین۔ کہیں فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے بلائیاں اترتی ہیں، نعمتیں اترتی ہیں، رحمتیں اترتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں تو یقین کی بات ہوئی کہ یقین کا نور جنہیں عطا ہو جاتا ہے وبالآخرۃ ھم یوقنون، یہ اس یقین کے نور کو پا گئے تو اب ان کے لیے انعام کیا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ تو جو بات ایک یاد رکھنی چاہیے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اسے نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، تم زمین بھر کے بھی گناہوں کی لے کر رب کے پاس آ جاؤ، ایک رحمت کا چھینٹا پڑ جائے تو وہ تواب ہے، وہ غفور ہے، وہ غفار ہے، وہ رحیم ہے، تو وہ ان کو معاف کرنے پر قادر بھی ہے اور معاف کر بھی دیتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو مشکلات جتنی زیادہ آ جائیں، یہ یاد رکھنا چاہیے اگر بیماری بڑھ گئی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ میں جب بھی بیمار تو شفا اس نے دینی ہے، اللہ نے دینی ہے، وہ دعا کے ذریعے دے دے، وہ دوا کے ذریعے دے دے، وہ کسی غذا کے ذریعے دے دے، وہ اللہ شفا دینے پر قادر ہے۔ تو انسان کیا ہے، بیماری میں مایوس نہیں ہوتا۔ اس طرح مشکلات ایسی آئیں کہ جن میں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تو پھر بھی مومنین کے لیے وہ آیت مبارکہ کہ اللہ کل شیء قدیر، اسے پتا ہے کہ نہیں، جب دنیا میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ کوئی دروازہ نہیں، مگر رب چاہے تو کہیں سے بھی دروازہ کھل سکتا ہے۔ اسی طرح جب آپ حق پر ہوتے ہیں، حق پر جم کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کو وہ آیت ایک حوصلہ دیتی ہے کہ الا ان حزب اللہ هم الغالبون، جو اللہ کا گروہ، اللہ کے ماننے والے ہیں، وہ غالب ہو کر رہیں گے۔ پھر مفسرین کہتے ہیں کہ علم، ہدایت، رحمت اور رضا
اللہ نے انہی لوگوں کے لیے رکھی ہے جو یقین رکھتے ہیں، جو صبر کرنے والے ہیں۔ مختلف سبحان آیات اللہ، ربانی سبحان میں۔ اللہ۔ اب دیکھیں نا، جس طرح سے آپ نے رزق کی بات کی، تو ہم جب اللہ سے رزق کی دعا کرتے ہیں تو یہی بات ہمارے سامنے آتی ہے اور ہمارے ذہن میں گونجتی ہے کہ وہ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے ہمارا گمان بھی نہ ہوگا۔ تو وہ رب کائنات تو اس قدر عطا کرنے والا ہے کہ ایسی جگہ سے عطا کرتا ہے اور وہ چیز عطا کرتا ہے جو ہمارے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ آپ سے جاننا چاہوں گی ڈاکٹر صاحبہ، کوئی میسیج جو ہماری بہنیں دیکھ رہی ہیں مایوسی کے حوالے سے، اس عنوان کے ٹاپک کے حوالے سے یہ فرمائیے گا۔ دیکھیے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، کیا بات ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں کو جو آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں بتا دیجئے میں ان سے بے حد قریب ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتے ہیں یا دعا کرتے ہیں تو میں ان کی پکار کو سنتا ہوں۔ تو یہی ایک میسج ہے کہ ایک تو یہ کہ ایکسپیکٹ لٹل گیو a lot، ایک تھیوری ہے جو ہمیں بچپن سے سکھائی گئی تھی، میں کوشش بھی بہت کرتی ہوں اس پر پریکٹس کرنے کی، اور یہ بڑا سکون دیتی ہے زندگی میں۔ آپ خوش رہتے ہیں، مایوس نہیں ہوتے، ڈپریس نہیں ہوتے اور لوگوں سے ناراض نہیں ہوتے۔ تو بس یہ خیال رکھیے، امیدیں کم لگائیں، عمل زیادہ کریں، اور جہاں کہیں کام نہیں بنتا تو اللہ سبحانہ وتعالی کے آگے درخواست پیش کر دیجئے، انشاءاللہ سب معاملات سمجھ جائیں۔ جی آپ کی جانب سے میسج فرمائیے گا۔ زینب ایک بڑا مؤثر ہتھیار ہے، وہ 5 بار اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جانا۔ کیا بات ہے، سبحان یہ اللہ۔ 5 بار سجدہ ریز ضرور ہوں، اپنی حاضری ضرور لگوائیں، لبیک لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے کہ میں تو حاضر ہو گیا۔ باقی سجدہ قبول کرنا اس کا کام ہے، لیکن اس سے آپ اچھے پوزیٹیو سوچ اور پوزیٹیو خیالات آپ کے اندر ضرور آئیں گے جب اس کی بارگاہ میں سجدہ کر دیتے ہیں تو۔ سبحان اللہ۔ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ تشریف لائیں، امتیاز آپ تشریف لائیں۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت خوبصورت گفتگو دونوں ہی مہمان شخصیات کی جانب سے ہم تک پہنچی، آپ تک پہنچی۔ جناب اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس تمام گفتگو کا جو لب لباب یہ ہے کہ راضی و رضا ہو جائیے۔ جو دیا، جتنا دیا، اس پروردگار عالم نے وہ جانتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا درست ہے اور کیا غلط ہے۔ تو وہ رب کائنات جو ہمیں جتنا دیتا ہے اس کی رضا میں راضی ہو جائیے تو دل کو اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ پھر مانگنے کا سلیقہ بھی اس نے بتا دیا، تو پھر مانگ لیجئے۔ اس نے کہا مانگو گے تو میں تمہیں عطا بھی کر دوں گا۔ تو جب مانگیں گے اور اس رب سے ایسے مانگیں گے انی قریب، جیسا کہ ہماری اسکالر نے بتایا نا کہ وہ تو اتنا قریب ہے، وہ تو شعرک سے زیادہ قریب ہے، وہ اس قدر محبت والا رب ہے، تو وہ کیسے نہیں عطا فرمائے گا۔ تو وہی رب ہے، اسی سے مانگیے، اسی سے لو لگائیے۔ مجھے یعنی سیدہ زینب کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ زندگی بخیر تو ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔